دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام کے ساتھ، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین۔ آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 700 بار۔ جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، ماشاءاللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے شعبان المعظم میں درود پاک پڑھنے کی۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 700 بار۔ 700 مرتبہ، 700 ٹائمز آپ نے ایک دن میں درود پاک پڑھنا ہے، اور اتنی پیاری فضیلت ہے کہ قیامت تک اس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اور ماہ شعبان میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ درود پاک کی ایک خصوصیت ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ آیت درود تو یہ بھی شعبان المعظم میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ شعبان المعظم۔ شعبان المعظم میں۔ تو دیکھیں آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح کتنے ہی فرامین ہم نے سنے، کتنے ہی روایتیں ہم نے سنی کہ درود پاک پڑھنے کی شعبان المعظم میں کتنی برکت ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ تو آج آپ نیت کر لیں، آج آپ نیت کر لیں۔ یہاں پر جو موجود ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ کم از کم آج 1000 مرتبہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ۔ اسی طرح تلاوت قرآن مجید، کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید کی بھی کثرت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اپنی ہی برکتیں ہیں، اور شعبان المعظم کا مہینہ ویسے اتنا بابرکت۔ آئیے شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پارٹس آف باڈی۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پارٹس آف باڈی میں آج ہم سیکھیں گے ناخن کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ ناخن۔ ناخن کے بارے میں۔ پیارے بچوں، یہ باڈی پارٹ کا، یہ بھی ایک باڈی پارٹ ہے اور جسم کا بہت بہترین اور یوں سمجھیے اہم حصہ ہے کہ اس سے ہم کیا کیا فائدے حاصل کرتے ہیں، اس کا اندازہ آپ خود لگائیں، ٹھیک ہے؟ ناخن کے ذریعے کتنے فائدے۔ اچھا، ناخن نہ ہو تو پھر انگلی کا گوشت جو ہے، یہ دیکھا آپ نے، بعض کے ناخن نکل جاتے ہیں پورا، تو سامنے گوشت آ جاتا ہے، تو پھر یہ اچھا نہیں لگتا، اچھا تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو ناخن کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے اور کھانے کے پیالے کو بھی چاٹنے کا حکم فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ انگلیوں کو چاٹ لیا کریں، اور کھانے کے بعد جس برتن میں آپ نے کھایا ہے اس کو بھی چاٹ لیا کریں، حکم ارشاد فرمایا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے۔ کس کی حدیث مبارک ہے؟ مسلم شریف۔ مسلم شریف کی۔ پہلے انگلیاں چاٹیں گے، اب کھانا کھانے کے بعد یہ چاٹ لیں گے تاکہ برتن میں کوئی ذرہ رہ نہ جائے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ بات عجز و انکساری کے لیے بیان ہوئی۔ کچھ لوگ تو ہاتھ سے ہی کھانا ناپسند کرتے ہیں، اور وہ چھری کانٹے اور چمچے وغیرہ سے ہی کھا لیتے ہیں۔ غیر مسلموں میں سے ایسے لوگ جو ناخن نہیں کٹواتے اور ہاتھ نہیں دھوتے اور گندے رہتے ہیں، تو ان کے ناخن زہریلے بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ زہریلے۔ گندے ہیں، ناخن بھی گندے ہیں، تو کیا ہو جائیں گے؟ ناخن زہریلے ہو جائیں گے، اور ان میں میل بھی بھرا رہتا ہے۔ وہ انگلیوں سے کیسے کھائیں گے؟ وہ کھا ہی نہیں سکتے، ان کو پتہ ہے اتنے میلے کچیلے ناخن ہیں، انگلیوں سے کھائیں گے سب کچھ ڈائریکٹ
انڈائریکٹ نہیں، کیا کس سے جائے گا؟ ڈائریکٹ پیٹ میں جائے گا آپ کے. تو وہ کس سے کھاتے ہیں؟ چمچے سے کھاتے ہیں، کانٹے وغیرہ سے، چھری وغیرہ سے کھاتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو کس سے کھانا کھانا چاہیے؟ ہاتھ سے. مسلمانوں کو چھری اور کانٹے سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ ناخن کٹواتے ہیں، اور ناخن کٹوانے بھی چاہیے، ناخن کاٹنے بھی چاہیے، ناخن کاٹنے چاہیے. یہ بھی ایک مینرز ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے ناخن بڑے ہو رہے ہیں تو آپ اس کو کاٹ لیں تاکہ اس کے اندر میل وغیرہ نہ رہ جائے، کیونکہ اس سے پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو بیماریوں سے بچنا ہے آپ نے ناخن بھی کاٹے ہیں، اور حدیث پاک پر عمل کریں کہ انگلیوں ہاتھوں سے آپ کھانا کھائیں اور انگلیوں کو بعد میں پھر چاٹ لیں. تو اس طرح آپ نے کرنا ہے. پہلے کے بزرگان دین ہمیشہ ہاتھ سے کھاتے رہے، ہمیشہ ہاتھ سے کھاتے رہے. انہیں نہ کبھی کوئی پریشانی ہوئی اور نہ ہی وہ بیمار پڑے. ہم سے زیادہ صحت مند اور توانا تھے اور زیادہ عمر بھی پایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ چمچ سے کھانا ناجائز نہیں ہے، اس کا گناہ بھی نہیں ہے، مگر سنت نہیں ہے، بلکہ 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا سنت مبارکہ ہے. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. سمجھ میں آ گئی آپ کو باتیں؟ ٹھیک ہے. کتنی انگلیوں سے کھائیں گے؟ 3 سے. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی چمچ سے کھا رہا ہے، کیا بولیں گے اس کو؟ پھر کیا کر رہے ہو؟ گناہ کا کام کر رہے ہو. ایسے کریں گے؟ نہیں. کیا کہیں گے؟ گناہ کا کام نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے باتیں ذہن میں رکھنی. کوئی چمچ سے کھا رہا ہے، اگر اس کو سمجھا سکتے ہیں آپ تو سمجھا دیں. ٹھیک ہے. سمجھائیں، کہ سمجھانا لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، تو سمجھا دیں آپ تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائے، انگلیوں سے کھانے لگ جائے، سنت پر اس کا بھی عمل ہو جائے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں سمجھاؤں گا اسے، یہ اوپر سے اعتراض کرے گا، ڈائریکٹ رپلائی آ جائے گا، تو آپ نے پھر نہیں کرنا، خاموش رہنا. ٹھیک ہے. خود عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس بات سے آگاہ کرتے رہیں جہاں تک ممکن ہو سکے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی. آئیے شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور آج بھی انشاءاللہ پیاری سی حدیث مبارکہ سنتے ہیں. نہال بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی نہال بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنۃ. الغسل یوم الجمعۃ سنۃ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. 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 الغسل 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 یوم الجمعۃ 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 الغسل یوم الجمعۃ الغسل یوم الجمعۃ یوم الجمعۃ یوم الجمعۃ الغسل یوم الجمعۃ الغسل یوم الجمعۃ سنۃ 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 سنۃ. جی بھائی، کس کو یاد ہوئی؟ چلے بھائی نعت خواں سنائیں گے ہمیں. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنۃ. ماشاء اللہ. الغسل یوم الجمعۃ سنۃ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. جمعہ کے دن، جمعۃ المبارک کے دن نہانا سنت ہے. ماشاءاللہ. اور کون سنائے گا؟ چلیں عبد الحادی بھائی سنائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل الغسل یوم الجمعۃ سنۃ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن نہانا سنت ہے. ماشاءاللہ. جمعے کے دن نہانا سنت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنۃ. ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن نہانا سنت ہے. جی زادان بھائی سوچ رہے، یاد کریں. چلیں یاد کریں. آپ سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنۃ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے.
جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. تو اس حدیث پر عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جمعے کے دن ہم نہاتے بھی ہیں, غسل بھی ہم کرتے ہیں. تو یہ حدیث مبارکہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ جمعے کے دن نہا رہے ہو تو آپ کے ذہن میں حدیث مبارکہ آ جائے کہ جمعے کے دن نہانا سنت ہے. ماشاءاللہ. جی آپ سنائیں. جی اردو میں سنائیں. جمعے کے دن نہانا. بسم اللہ. ماشاءاللہ. پیچھے مائک دیں, آپ سے سنتے ہیں, ابھی سنتے ہیں. نام بتائیں چلے آپ اپنا. ہلال رضا. جی ہلال رضا. ہلال رضا. ماشاءاللہ, کتنا پیارا نام ہے. ماشاءاللہ. چلیں آپ انہیں مائک دیں, پیچھے والے کو, اپنے بھائی کو مائک دیں سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنت. اللہ پاک کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. ماشاءاللہ, جمعے کے دن نہانا سنت ہے. آئیے یاد کرتے ہیں, پہلے عربی میں یاد کرتے ہیں پھر اردو میں اس کو یاد کریں گے. پہلا ہے لفظ الغسل. الغسل الغسل. الغسل. دوسرا لفظ ہے یوم الجمعتی. جمعتی. 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 الغسل الغسل یوم یوم الجمعتی. الجمعتی. الغسل الغسل یوم یوم الجمعتی. الجمعتی. سنتن. 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 جمعے کے دن نہانا سنت ہے. ٹھیک ہے, اب کس کو یاد ہوئی؟ چلے عبد الہادی بھائی سنائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنت. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن نہانا سنت ہے. ماشاءاللہ, جمعے کے دن نہانا سنت ہے. زازان بھائی سنائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن نہانا سنت ہے. ماشاءاللہ, جمعے کے دن نہانا سنت ہے. جی آپ بھی سنا دیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنت. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. ماشاءاللہ, جمعے کے دن نہانا سنت ہے. اور یہ حدیث مبارکہ یاد ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے. آئیے شامل کرتے ہیں نہال بھائی کچھ تصویریں شامل کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل خیرن او لیصمت. اچھی بات کرو یا خاموش رہو. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. بنت محمد ارشد اتاریہ, شاہ جہانیہ, لالا موسیٰ. ماشاءاللہ. میرا پیارا دین من صمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ماشاءاللہ. سیگمنٹس کے نام لکھے آپ نے, پارٹس آف باڈی, اسلامک ہسٹری, پیارے رشتے. یہ کون سے بھائی پیارے رشتے؟ یہ بھی سیگمنٹ تھا. اچھا ماشاءاللہ, ہمارے رشتے ہمارا شروع میں سیگمنٹ تھا. حمزہ برہان بھائی کرتے تھے. ماشاءاللہ, بڑی بات ہے یار, آپ کو یاد ہے؟ اچھا, مجھے یاد نہیں تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دکھائیے بھائی, ان کا نام بتائیں اور کہاں سے ہیں. یہ نام نہیں لکھا بھائی آپ نے, دیکھیں, اور شہر بھی نہیں لکھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی, اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائے گا. ماشاءاللہ. ان کا نام کیا ہے؟ سیالکوٹ سے ہیں. حدیث مبارکہ بڑے انداز میں لکھیں, اچھے انداز میں کہ سامنے نظر آئے بالکل. نیکسٹ, ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اور ماشاءاللہ سورتوں کے نام بھی لکھے ہیں آپ نے. ماشاءاللہ, سورہ بقرہ, سورہ اعلیٰ, سورہ ناس. معاذ نذیر ہیں بھائی. کون ہیں؟ معاذ نذیر بھائی ہیں راول پنڈی سے. نیکسٹ, کیا بات ہے بھائی. نہال بھائی, مدینہ ہو گیا. کڑھائی ہوتی ہے ایک طرح, یہ کڑھائی ہے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے بھائی. جویریہ انجم اسلام آباد, جویریہ انجم باجی جو ہے یہ ماشاءاللہ پہلے بھی بہت تصویریں بھیج چکی ہیں. لا تغضب اور بشرو. کیا ہے حدیث مبارکہ؟ لا تغضب بشرو. ماشاءاللہ, غصہ نہ کرو اور خوشخبری دو. کہ یہ سیو رہے گی انشاءاللہ.
اللہ نے چاہا تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں، مزہ آیا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ بنت شفیق اتاریہ ہیں. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور بٹر فلائی بنا دی انہوں نے. کیا بنا دی؟ بٹر فلائی ہیں دو ماشاءاللہ. نیکسٹ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ، اللہ پاک سے محبت کرو. ماشاءاللہ. کیا لکھے ہیں؟ محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ لالا موسیٰ. یہ الفابیٹس لکھ دیے UFNG، یا کچھ تو بنایا ہوگا. اچھا ایسے ہی ماشاءاللہ. بنت محمد ارشد اتاریہ. نیکسٹ میرا پیارا دین. احب اللہ، اللہ پاک سے محبت کرو. انہوں نے بھی سیگمنٹس کے نام لکھے. سیگمنٹس کے نام لکھے، کلام، پارٹس آف باڈی، ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں. نیکسٹ الحدیث. محمد ابو ذر بھائی آ گئے اور عبد الباقی بھائی، اور انہوں نے حدیث مبارکہ لکھی ہے الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان کا حصہ ہے. ماشاءاللہ. طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں، وضو ہے اور غسل ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ الحدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والحسد، حسد سے بچو. ان کا نام ہے اقرا مجید اور نصرانہ چنیوٹ سے. بھائی علاقہ ہوگا نصرانہ چنیوٹ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الانبیاء احیاء، انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں. بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ لالا موسیٰ سے. ماشاءاللہ. بنت محمد ارشد اتاریہ. ان کے پاس تو ایسا لگتا ہے اتنی ساری حدیث مبارکہ جمع ہو گئی ہوں گی، لکھتے ماشاءاللہ بہت ساری حدیث مبارکہ آتی ہے آپ کی. نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تغضب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو. عشاء اتاریہ. نیکسٹ جی ماشاءاللہ. تو بہت پیارے انداز میں آپ نے حدیث مبارکہ لکھی ہے. لاسٹ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور کچھ کتابوں کی تصویریں آپ نے بنائی ہیں، کچھ پین بھی ہیں، 1-2 پین ماشاءاللہ. اور یہ ہے عشاء اتاریہ. ماشاءاللہ. تو بہت پیارے انداز میں پیارے بچوں آپ لوگ حدیث مبارکہ لکھ رہے ہیں. ایسے ہی لکھتے رہیں اور اس کو یاد بھی کرتے رہیں. جی نہال بھائی کچھ کالز لیتے. کالز لے لیجیے بھائی. میرا نام عبدالاحمد ہے، میں ضلع جٹا سے بول رہا ہوں. ماجد بھائی مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو بہت ہی پیاری حدیث سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عماد الدین. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاءاللہ. نماز دین کا ستون ہے. بہت پیاری حدیث مبارکہ آپ نے سنائی. آئیے یہاں پر آتے ہیں، کچھ حدیث مبارکہ ہم یہاں سنتے ہیں. یہ ہے ٹیم اے اور یہ ہے ٹیم بی. صحیح ہے. اب دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ آپ کیسے سناتے ہیں. آپ کوئی ایسی ٹیم اے سے سوال ہے، کوئی ایسی حدیث سنائیں کہ جس میں چابی کا ذکر آیا ہو. جی نیال بھائی آپ یہاں پوچھیں کون سی حدیث مبارکہ، کچھ سوچ کے پوچھیں جس میں کوئی بھی ذکر آیا ہو آپ کے ذہن میں ہو. ستون آتا ہو. ستون آتا ہو. بھائی کون بتائے گا؟ چلیں بھائی آپ بتائیں، انہیں مائک دیں. نماز دین کا ستون ہے. ماشاءاللہ. نماز دین کا ستون ہے. چلیں وہ حدیث مبارکہ سنائیں مجھے کہ جس میں لفظ آتا ہو علماء کرام. کون سنائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. عادی بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکریم العلماء، علماء اکرام کی عزت کرو. ماشاءاللہ. علماء کرام کی عزت کرو. تو حدیث مبارکہ آپ کو یہاں پر یاد، اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی نہال بھائی کون سی سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ مزمل بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج مناجات سنا رہا ہوں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. ماشاءاللہ. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر
جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو۔ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ یا الہی گرمیے میں شر سے جب بڑھ کے بدر، یا الہی گرمیے میں شر سے جب بڑھ کے بدر، یا الہی گرمیے میں شر سے جب بڑھ کے بدر، یا الہی گرمیے میں شر سے جب بڑھ کے بدر، یا الہی گرمیے میں شر سے جب بڑھ کے بدر۔ دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ اللہ میرے اللہ، 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 اللہ 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 اللہ، اللہ میرے اللہ۔ یا الہی جب رضا خوف گرا سے سر اٹھایا، الہی جب رضا خوف گرا سے سر اٹھایا، الہی جب رضا خوف گرا سے سر اٹھا۔ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی نہال بھائی۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے چلتے ہیں کوریا۔ کوریا؟ کوریا کوریا کیسے سے جائیں گے بچے ہم؟ یہاں پر ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے کراچی میں بھی۔ ہمارے ساتھ کوریا سے اچھا بچے، کوریا سے بچے، مدنی چینل سے کنیکٹ۔ کوریا سے بچے ہیں ہمارے ساتھ، ماشاء اللہ، دو ہیں یہ تو۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ دونوں بھائی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل۔ ڈیلے ہے تھوڑا، دیکھ لیں اس کو۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی بھائی، آواز کی پرابلم حل کریں، دوبارہ لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کوریا دوبارہ چلیں گے ہم۔ تو یہاں پر کچھ ہم سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ آئیے اگلے سیگمنٹ میں چلتے ہیں، اور اس کا سیگمنٹ کا نام ہے دین کی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ماشاءاللہ، دین کی پیاری باتیں۔ جی نہال بھائی۔ پیارے بچوں، حقوق العباد میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی چیز کو ڈی ویلیو نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا کوئی دوست کوئی کھانے کی چیز لایا ہے، یا پھر اس نے نیا بیگ لیا ہے، یا پھر کوئی بھی چیز ایسی ہے جو اس نے نئی لی ہے، تو اس چیز کی ویلیو کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے یہ تو بیکار چیز ہے، یا آپ نے تو مہنگی لے لی ہے،
یا ایسی چیز تو ہر جگہ مل جاتی ہے، تو ایسی باتیں نہیں کرنی۔ پیارے بچوں، ایسا کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، اس سے سامنے والے کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے اور وہ ہم سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں دوسرے کی چیز دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اور کوئی بات تعریف والی ہو تو ہمیں تعریف والی بات بھی کرنی چاہیے، اس سے سامنے والے کا دل بھی خوش ہوگا اور دلوں میں محبت بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب جیسے کوئی چیز لے کر آیا، نہیں کوئی بھی جس نے نئی چیز خریدی، ارے یہ چیز یہ تو ہاں یہاں سے مل جاتی ہے، بہت سستے میں ملتی ہے، یہ تو آپ نے تو بہت مہنگی لے لی۔ بہت نہیں مہنگی تو لے لی، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، تو یہیں سے مل جاتی ہے نہال بھائی، یہ کیا ہے یہ تو دیکھیں پیارے بچوں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا ہرٹ کرتی ہے انسان کو، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کتنی خواہش ہو وہ چیز لینے کی، اس کے والدین نے دلا دی ہو، اس کو بڑی خوشی ہو رہی ہو، اب آپ نے ڈائریکٹ 2 منٹ کے اندر اس بیچارے کا دل توڑ دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، آپ اسکولز میں ہیں، اسکول کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، کوئی لنچ باکس لے کر آیا، مثال کے طور پر لنچ باکس، یا کوئی پانی کی بوتل ہے، کچھ بھی ہے، بیگز وغیرہ ہیں، کتابیں ہیں، پینسل باکس ہے، تو اس باتوں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا میری وجہ سے میرے دوست کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، میری ان باتوں کی وجہ سے کہ میں اس کو ڈس ہارٹ تو نہیں کر رہا، تو یہ اچھا کام نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی بچے کی بڑے کی دل آزاری نہیں کریں، مسلمان کا دل آپ کو نہیں دکھانا ہے، یہ بات یاد رکھیں، تو ایسے جملے نہ کہیں جس سے مسلمان کا دل دکھے، اچھی بات کہیں، کو ثواب بھی ملے گا، آپ نے مسلمان بھائی کا دل خوش کر دیا، بجائے یہ کہ اس کو ہارٹ کریں، آپ اس کو اچھا نہ کہیں کہ اچھا نہیں لگ رہے بالکل بھی، اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ نہال بھائی نے دین کی پیاری باتوں میں بہت ہی پیاری بات ہمیں بتائی کہ کبھی بھی کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی، اس کی کوئی ویلیو، اس کی کوئی چیز کی جو ویلیو ہے اس کو گرانا نہیں ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے، کیا نام ہے بھائی؟ سنت اور سائنس، یا پیارے نبی کی پیاری سنت؟ سنت اور سائنس۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سنت اور سائنس ہے ہمارا سیگمنٹ اگلا۔ آج اس سیگمنٹ میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں، سبحان اللہ کتنی پیاری چیز ہے، مسکرانا۔ کیا ہے؟ مسکرانا۔ مسکرا کے دکھائیں بھائی، چلے بھائی ماشاءاللہ دکھائیں، نہال بھائی مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے، اور دکھائیں کون کون مسکرا رہا ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، اللہ آپ کو مسکراتا، جب بھی کسی کو مسکراتا دیکھے تو اضحک اللہ سنک، اللہ اس کا ترجمہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کیا ہے زادان بھائی؟ اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں مسکراہٹ کے بارے میں، مسکرانا، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت مبارکہ ہے، کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہ دیکھا، سبحان اللہ، میں نے کسی کو نہ دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا ہو، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، سائنسی تحقیق کے مطابق مسکرانا جسم کے علاوہ دماغ کی بھی بہترین دوا ہے۔ مسکراہٹ پیٹ کے عضلات یا پٹھوں کی مالش کرتی ہے، مالش ہو رہی ہے، آپ کو فری میں مالش مل رہی ہے، پتہ نہیں کیسے ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مسکراہٹ صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے، مسکرانے سے آپ کا دن اچھا رہے گا، آپ خوشی ہے، مسکراتا بندہ کب ہے؟ جب خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ مسکراتے رہیں گے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کا صحت اچھی ہو جائے گی، آپ کیا ہو جائیں گے؟ بڑے ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، ماشاءاللہ، تو کمزور نہیں رہیں گے۔ تو مسکرانا ہمیں چاہیے، مسکرانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مسکرایا کریں اور اچھے انداز میں مسکرائیں، سنت مبارکہ کی نیت سے مسکرائیں، اور کسی کو مسکراتا دیکھیں تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ اضحک اللہ سنک۔ آئیے بڑھتے ہیں کوریا، جی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنا نام بتائیے دونوں بھائی۔ میرا نام محمد میلاد رضا اتاری۔ میلاد بھائی ہے، ماشاءاللہ۔ دوسرے بھائی کی آواز نہیں آ رہی، مائک قریب کریں آپ۔ میرا نام محمد حسین رضا اتاری ہے۔ احمد حسین بھائی، ماشاءاللہ، دونوں بھائی ہیں، کوریا سے ہیں، تو کیسی طبیعت ہے آپ کی آج؟ ماشاءاللہ بڑے مسکرا رہے ہیں آپ بھی، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ اضحک اللہ سنک۔ آج میں آپ کو سورہ اخلاص سناؤں گا۔ کیا سنائیں گے؟ سورہ رحمان۔ سورۃ الناس، چلیں بھائی سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ
أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. ماشاء اللہ کیا بات ہے میلاد بھائی آپ کی بہت اچھے انداز میں. کوئی اچھی بات بتائیں گے آپ میلاد بھائی کوریا سے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ وہ جو آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ مسکراتے رہنا چاہیے تو میں بھی یہی کہوں گا مسکراتا رہنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ مسکرا بھی رہے ہیں اور مسکرانے کی تعلیم بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ہمیں مسکراتا رہنا چاہیے. چلیں کوئی نعرے لگائیں آپ ہر صحابی نبی برابر میں جو آپ کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ نعرہ لگا دے اچھے انداز میں ان کی آواز گئی. چلیں بھائی تیار ہو گئے بھائی تیار ہو گئے جی. صاحب یہ نبی جنتی جنتی صدیق عمر بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی 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 اور حسین بھی جنتی جنتی ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوریا سے ہیں میلاد بھائی تھے اور احمد حسین بھائی تھے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک میرا پیارا دین میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے پیارے بچوں اسلامک ہسٹری. اور اس سیگمنٹ میں ہم نے کل سنا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ حضرت داؤد علیہ السلام. دو باتیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بنا تھا بادشاہت بھی عطا فرمائی سبحان اللہ. اور ان کے بیٹے بھی نبی تھے. بیٹے بھی نبی تھے. اور ایک اور بات آپ پر کتاب کون سی نازل ہوئی؟ زبور شریف. اور معجزہ نہال بھائی بتائیں گے ہمیں. جی معجزہ بتائیں نہال بھائی. آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا بھی موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا سبحان اللہ. لوہا موم کی طرح نرم ہو جائے. اچھا آپ کام کس کا کرتے تھے نہال بھائی؟ لوہے کا کام کیا کرتے تھے. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کچھ سنا تھا. آج انشاءاللہ ہم مزید ان کے بارے میں کچھ سنیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز آپ کی آواز اور زبور شریف پڑھنے کا انداز پیارے بچوں بہت پیارا تھا. یعنی آپ جب زبور شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ پرندے سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے. جب زبور شریف آپ پڑھتے تھے تو آپ کی میٹھی میٹھی آواز سننے کے لیے سن کر جانور اور پرندے بھی جھومنے لگتے ہیں سبحان اللہ. اور آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہو کر وہ سب بھی اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے. بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے. پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے. پیارے بچوں حضرت داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ بھی تھے. آپ علیہ السلام بادشاہ کیسے بنے؟ بادشاہ کیسے بنے؟ آئیے یہ سنتے ہیں. سننا ہے آپ کو بادشاہ کیسے بنے؟ آئیے یہ واقعہ سنتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بادشاہ کیسے بنے. بنی اسرائیل ایک قوم ہے. بنی اسرائیل قوم ہے. ان کے پاس کئی انبیاء کرام تشریف لائے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں 2 بادشاہ تھے. کتنے بادشاہ تھے؟ 2. ایک مسلمان اور اچھے تھے. یعنی ایک بادشاہ جو تھا وہ مسلمان تھا اور اچھا تھا بہت. اور ان کا نام تھا حضرت طالوت. کیا نام تھا؟ حضرت طالوت. ایک غیر مسلم بادشاہ تھا. ایک غیر مسلم بادشاہ تھا. اس کا نام تھا جالوت. کیا نام تھا؟ جالوت. پہلے والے کا نام کیا تھا؟ طالوت. اور وہ مسلمان تھے اور اچھے بادشاہ تھے. ٹھیک ہے. طالوت تو سے ہے. یہ تا سے نہیں ہے. کس سے؟ تو سے. طالوت. ٹھیک ہے. اور جیم سے ہے جالوت. ٹھیک ہے. اور یہ غیر مسلم بادشاہ تھا اور اچھا نہیں تھا. پیارے بچوں یہ ملتے جلتے نام ہے تو نام یاد رکھیے. جو مسلمان اور اچھے بادشاہ تھے ان کا نام تھا طالوت اور جو برا بادشاہ تھا اس کا نام تھا جالوت. ایک بار اب آپ بتائیں کہ مسلمان بادشاہ کون تھا؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. مائک دینے. اچھا یہ نام قرآن پاک میں بھی آئے. طالوت. ٹھیک ہے. اور غیر مسلم آپ بتائیں. جالوت تھا غیر مسلم. اب آپ نے یہ 2 نام جو ہیں یہ یاد رکھنے. یہ 2 نام یاد رکھنے. اچھا ان ناموں کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے.
طالوت کا بھی اور جالوت جالوت کا بھی، دونوں نام قرآن پاک میں آئے. یہ قرآنی واقعہ بھی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے کل. کب سنیں گے؟ کل سنیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اور یہ تھا سیگمنٹ اسلامک ہسٹری. اب ہم سیگمنٹ شامل کر لیتے ہیں. نہال بھائی کا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنی بھی سنتیں ہیں، سبھی عظیم ہیں. اگرچہ ہم کچھ سنتوں پر فی الحال عمل نہیں کر سکتے، مگر ان کا علم رکھنا بھی ضروری ہے اور ہمیں ان کا علم رکھنا چاہیے تاکہ جب کبھی ہمیں اللہ پاک توفیق دے تو ہم سنت پر عمل کریں. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ کعبہ شریف کو دیکھ کر دعا مانگنا سنت ہے. کعبہ شریف کو دیکھ کر دعا مانگنا سنت ہے. سبحان اللہ، کیسی پیاری سنت ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے ہم حج و عمرہ کریں. جب ہم عمرے کے لیے جائیں تو کعبہ شریف کو دیکھ کر دعا مانگیں. جب ہم حج کے لیے جائیں گے انشاءاللہ تو کعبہ شریف کو دیکھ کر دعا مانگیں گے تو دعا بھی انشاءاللہ ہماری قبول ہوگی اور سنت پر بھی عمل ہوگا. اللہ پاک ہمیں میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور مکہ مکرمہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ کعبہ شریف کو دیکھ کر دعا مانگنا سنت ہے. اچھا، اور قبولیت دعا میں ہے کہ جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑے نا تو جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. وہ دعا قبول ہوتی ہے جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑے اس وقت کی جو دعا ہے. تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سنت مبارکہ ہے کعبہ شریف کو دیکھ کر دعا مانگنا. آئیے کال شامل کرتے ہیں. ہم دونوں بھائی محمد احمد الطاری اور محمد طلحہ طائف کر رہے ہیں. آج ہم یہ نعرے لگائیں گے: ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی. ماشاءاللہ احمد الطاری اور طلحہ الطاری. ماشاءاللہ آواز چینج ہو گئی ہے. جیسے آواز آئی تو مجھے کچھ اور لگا. ماشاءاللہ احمد بھائی اور طلحہ بھائی آپ نے نعرے لگائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. جو اوورسیز سے تھے بچے، کہاں سے تھے؟ کوریا سے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مدنی چینل آپ نے بھی دیکھتے رہنا ہے اور اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا